اپنی اپنی مسجدوں میں ہم ٹھنڈے پانی کی مشین لگوائیں اور اس میں لکھیں پانی سب کے لیے، ٹھنڈا پانی سب کے لیے، اور دکھلائیں دیکھو تم مندروں میں روکتے ہو، ہم سب کو پانی پلاتے ہیں، اللہ کا شکر، کیونکہ ہمارا مذہب تفریق نہیں سکھاتا ہے۔ اس دور میں بطور خاص ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کے ایمان کی فکر کریں۔ جب وہ اس قسم کے سوالات اٹھائیں تو ہم اگر ان کو مطمئن نہ کر سکیں تو علماء سے رابطے کریں۔ علماء نے اللہ کا فضل ہے بڑے مضبوط جواب دیے ہیں۔ خیر، یہاں پر قرآن کے حوالے سے بات آ گئی تھی، اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں، آپ حضرات واقف ہیں جس نے قرآن پر کچھ باتیں کہی ہیں۔ میں خیر اس سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا موجود تھا، تو ان کے قرآن میں تو 26 آیتیں موجود تھیں اور ان کو یہ 26 آیتیں یاد تھیں۔ تم صدیق اکبر کو نہیں مانتے، عمر فاروق کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، مردود حضرت علی کو تو مانتے ہو۔ تو حضرت علی حافظ قرآن بھی تھے، کبار صحابہ میں سے تھے، صحابہ کے جو مرتبے ہیں اس میں نمبر 4 پر فائز تھے، خود قرآن اپنے پاس لکھ کر کے موجود کر رکھا تھا، اور یہی قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے، اس میں سارے علماء متفق ہیں کہ اس کا ثواب ہر حال میں پہنچتا ہے اپنے بزرگوں کو، اور وہ ہے مال کا بزرگوں کے نام سے خرچ کرنا۔ کہ ایک خرافات ہمارے اور ہے شہ برات میں حلوے کی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حلوہ پوڑی یہ دین ہے، ارے دین جو وہ کرو بھیا، حلال کھاؤ، ایماندار رہو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، نماز پڑھو، پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرو، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، حلوے کی فکر پڑی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعے کو کسی مصروفیت کی بنا پر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ میرے استاذ محترم تشریف لائے تھے اور مجھے اس جمعے کو جو گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنی تھی وہ میں نہیں رکھ سکا تھا، اس لیے میں نے آج کوشش کی ہے کہ صرف ایک مضمون پر گفتگو نہ ہو بلکہ نئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو جو اس وقت کے چند مسائل ہیں ان پر مختصر انداز میں آپ کے سامنے مختلف باتیں رکھ سکوں۔ سب سے پہلی چیز جس کا میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا گزشتہ جمعے کے لیے، شب معراج کے سلسلے سے، مجھے اس سلسلے میں صرف ایک یا دو باتیں کہنی بس۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ معراج کا جو سفر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے۔ جب یہ سفر ہوا تو بعض کفار مکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سفر کا مذاق اڑایا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا کہ بھئی دیکھو، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں جو ذات سب سے افضل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں سے بھی آپ افضل ہیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل آپ ہیں۔
جبرائیل امی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن حضور کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جبرائیل امی تو بارہا اللہ کے حکم سے آسمانوں کا سفر طے کر کے دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا کر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر جبرائیل کو اللہ تعالیٰ یہ سفر کرا سکتے ہیں تو اپنے سب سے افضل بندے کو اگر سفر کرانا ہو تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی نئی بات تھوڑی تم کر رہے ہو، یہ تو جبرائیل کے سلسلے میں ہم مانتے ہی ہیں۔ تو جبرائیل اگر ایسا سفر کر سکتے ہیں، لمحوں میں آسمانوں کا سفر طے کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سفر کیا ہو تو کیا مشکل ہے؟ لیکن ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ ذرا سائنسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آپ سائنسی انداز میں بعض بچوں نے قرآن مجید کے ایک مشہور واقعے پر اعتراض کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور آپ نہ جلیں؟ آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ نہ جلے، ایسا ناممکن ہے۔ قرآن میں یہ چیزیں شاید غلط طریقے سے آ گئی ہیں۔ جیسے آج کل ایک شیطان پیدا ہوا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات کہوں گا، بس زیادہ نہیں، لیکن پہلے یہ بات مکمل ہو جائے۔ دیکھیے، معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ میں معراج والے سفر پر جو بعض سائنسی دنیا سے متاثر لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ بعد میں رکھ رہا ہوں، پہلے اس واقعے کو بطور تمثیل آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے ایک استاذ محترم نے جب تفسیر قرآن کے موقع پر پڑھنے کے زمانے میں جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے سائنسی انداز میں سمجھایا کہ دیکھو، دنیا میں ہم جیسے انسانوں نے بہت سی ایسی چیزیں پیدا کر لی ہیں جو آگ میں نہیں جلتی۔ اچھا، وہ مثال ایسی دی کہ وہ ہمارے سامنے وہ چیز رہتی ہے لیکن ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی۔ انہوں نے اس دور کے اعتبار سے دو مثالیں دیں۔ اب وہ دوسری مثال جو اس دور میں تھی وہ تو ہو سکتا ہو بعض لوگوں کو، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے، میں اس کا نام بھی بھول گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا بچپن میں دیہاتوں میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو ایک گیس کی وہ لالٹین ٹائپ کی ہوتی تھی، وہ کرائے پر منگائی جاتی تھی۔ کیا بولتے تھے؟ پیٹرومیکس۔ اس کو منگاتے تھے لوگ شادی میں۔ اس میں ایک سفید کپڑے کا ایک کچھ وہ باندھ کر کے اس کو جلاتے تھے۔ وہ خوب جلتا تھا لیکن وہ کپڑا نہیں جلتا تھا، اس سے آگ روشن ہوتی تھی۔ ایک ٹائم تھا اس کے بعد وہ جل جاتا تھا کپڑا، پھر دوسرا باندھنا پڑتا تھا آپ کو۔ تو مولانا نے فرمایا جب ہم ایسا کپڑا بنا سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح اس کپڑے سے روشنی نکل رہی ہے، وہ کپڑا جل رہا ہے لیکن نہیں جل رہا ہے، ہم ایسا کپڑا بنا سکتے ہیں، ایسا آلہ، ایسا سامان دھاگے سے کوئی اسپیشل قسم کا ہوتا تھا، کچھ بھی ہو ہم کر سکتے ہیں، تو اللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری بات انہوں نے اس دور کے اعتبار سے بتائی، کہنے لگے بچوں، گیس میں جو گیس چولہا ہوتا ہے اس میں جہاں چولہا رکھتے ہیں اس کو برنل یا برنال کہتے ہیں، جہاں سوراخ ہوتے ہیں اس میں سے آگ نکلتی ہے، اس پر آپ اپنی پتیلی، اپنا دوسرا سامان، بھگونا ہے، توا ہے، رکھ کر پکاتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو برنل ہے جس میں سوراخ سے آگ نکل رہی ہے وہ برنل نہیں جل رہا ہے۔ آپ 4 گھنٹے جلائیے، 10 گھنٹے وہ گرم تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کس خاص دھات کا بنا ہوا ہے؟ جب انسان اس لائق ہے کہ وہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو یہ سب چیزیں تو اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ اللہ نے اپنے بندے کو آگ میں ڈالا ہو، کوئی ایسا اگر اسباب کی ہی دنیا سے سمجھنا ہے تو کوئی ایسا خاص لباس بھیج دیا ہو اور اللہ کا وہ بندہ آگ میں جانے کے بعد محفوظ رہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو سفر معراج کے سلسلے میں بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ بعض سائنسی دنیا کے پڑھے لکھے بچوں نے ایک سوال یہ کیا کہ بھئی وہ آسمان سے جب گئے تو آسمان میں سوراخ ہوا یا دروازہ بنا یا کھڑکی، کیسے گئے تھے؟ آسمان پھٹا تھا، کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو علماء کی صحبت نصیب فرمائے۔ علماء کی صحبت سے بہت سے شکوک و شبہات اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔
تو ایک عالم دین نے تقریر کرتے ہوئے اس مسئلے پر ایک بات رکھی کہ دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی اس دنیا میں ہیں کہ ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں، نہ شیشہ کھلتا ہے، نہ دروازہ کھلتا ہے، نہ سوراخ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور گاڑی بالکل پیک ہوتی ہے، گرمی کا دور ہے، اے سی چل رہا ہے تو گاڑی بالکل پیک ہوتی ہے، اور گاڑی کے باہر ایک شخص کھڑے ہو کر کے آواز دیتا ہے، اس میں شیشے میں منہ لگا کر کے اس کی آواز اندر نہیں جا پاتی، آپ کو شیشہ کھولنا پڑتا ہے، کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن موبائل کے ذریعے ایک پیغام چلتا ہے کہیں سے لاکھوں ہزاروں میل دور سے، اور نہ شیشہ کھلتا ہے نہ سوراخ ہوتا ہے، وہ پیغام اندر گھس جاتا ہے۔ تو دنیا کے لوگ جب اس قدر طاقتور ہیں کہ وہ وہاں سے ایک ویڈیو بھیج دیں، PDF فائل بھیج دیں، کوئی پکچر بھیج دیں، کوئی میسج بھیج دیں، ساری چیزیں اندر چلی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے اور آسمانوں کو نہ کھولنے کی ضرورت پڑے نہ سوراخ کی ضرورت پڑے؟ تو بہرکیف اس دور میں بطور خاص ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کے ایمان کی فکر کریں۔ جب اس قسم کے سوالات اٹھائیں تو ہم اگر ان کو مطمئن نہ کر سکیں تو علماء سے رابطے کریں۔ علماء نے اللہ کا فضل ہے بڑے مضبوط جواب دیے ہیں۔ خیر، یہاں پر قرآن کے حوالے سے بات آ گئی تھی، اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں، آپ حضرات واقف ہیں جس نے قرآن پر کچھ باتیں کہی ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے نام سے مذہب، مسلک یا مکتب فکر ہیں، ان میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن قرآن کے سلسلے میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس میں 26 آیتیں تو چھوڑیے، اس میں ایک نقطے کا بھی ہیر پھیر نہیں ہے، کسی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اور اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے تو اللہ کا شکر سب برابر ہے، لیکن اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے، وہ شیعہ مسلک کا ماننے والا ہے، اس سے کوئی سوال کرے کہ بھئی تمہاری نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے سے اس وقت ہمیں کوئی بات نہیں کرنی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے یہاں صدیق اکبر کی ذات ہے، لیکن ہمارے یہاں سب محترم ہیں، سب اللہ کے نیک ہیں، سب جنتی ہیں۔ خیر، اس سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا موجود تھا، تو ان کے قرآن میں تو 26 آیتیں موجود تھیں اور ان کو یہ 26 آیتیں یاد تھیں۔ تم صدیق اکبر کو نہیں مانتے، عمر فاروق کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، مردود حضرت علی کو تو مانتے ہو۔ تو حضرت علی حافظ قرآن بھی تھے، کبار صحابہ میں سے تھے، صحابہ کے جو مرتبے ہیں اس میں نمبر 4 پر فائز تھے، خود قرآن اپنے پاس لکھ کر کے موجود کر رکھا تھا، اور یہی قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے، جو صحابہ کے پاس تھا۔ ان کو کبھی قرآن کے ایک نقطے پر کوئی شک نہیں ہوا، اور تمہیں قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، تو تمہارے لیے ہم صرف اب کچھ بول نہیں سکتے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارا علاج تو اللہ ہی تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، یہ بات آئی اس لیے میں نے اس کا مکمل کر دوں۔ دوسرا مسئلہ میرے عزیزو، یہ شب معراج والی بات مکمل ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ میرے عزیزو شب برات کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے پرسوں یعنی آج 12 شعبان ہے، کل 13 ہے اور اتوار کو 14 شعبان ہے۔ شب برات کے سلسلے میں پہلی چیز تو اس کا شبرات کوئی نام نہیں ہے، نہ شبرات نام ہے، یہ عربی کا نام بھی نہیں ہے، یہ عربی اور فارسی سے مل کر کے نام بنا۔ شب فارسی کا لفظ جس کے معنی ہے رات کے، اور برات کے معنی ہے پاکی اختیار کرنا، گناہوں سے دور ہونا، برات کا اظہار کرنا، وہ عربی کا لفظ ہے۔ تو شب براعت یہ دونوں لفظ مل کر کے ہوا کہ پاکی حاصل کرنے والی رات، برات حاصل کرنے والی رات۔ یہ پہلا مسئلہ تو اس کے نام کے ساتھ ہو گیا۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، شب برات کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں رائج ہیں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی چیز آپ سمجھ لیں، شب برات کے حوالے سے جس چیز پر علماء کا زیادہ اتفاق ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔
اللہ سے مانگنے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، بس اتنی سی بات ثابت ہے۔ بعض روایات کے پس منظر میں علماء نے لکھا ہے کہ اسی رات اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال کا دنیا کا نظام طے کرتے ہیں، کس کی موت آنی ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کس کو خسارہ ہونا ہے، کس کو عزت ملنی ہے، کس کو ذلت ملنی ہے۔ تو موقع غنیمت ہے جس وقت سال بھر کی تقدیر لکھی جا رہی ہو، اگرچہ پہلے ہی لکھی جا چکی ہے لیکن اس کو نئے سرے سے دنیا میں بھیجنا ہے، اس وقت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ باقی اگلے دن جو روزے کا مسئلہ ہے اس میں علماء میں بڑا اختلاف ہے۔ 15 شعبان کے حوالے سے ہمارے یہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ علماء نے جو مستحب روزوں کی ترتیب بنائی ہے، نوافل روزوں کی ترتیب بنائی، اس میں اس روزے کا شمار نہیں ہے۔ البتہ شعبان کے مہینے میں روزوں کے حوالے سے 2 باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، لیکن شعبان کے آخری دنوں میں بطور خاص 28، 29 یا 29، 30 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بالکل نہیں رکھتے تھے اور فرماتے تھے ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ رمضان کا جو روزہ آ رہا ہے اس کے لیے تندرستی، نشاط، وہ اس اعتبار سے رمضان کے روزے کا استقبال کرو۔ اس کی مثال بالکل ایسے سمجھیں جیسے کبھی کبھی بعض بچے وہ ہمارے پاس ٹیلی فون کرتے ہیں کہ مولانا کل امتحان ہے، امتحان آنے والا ہے، دعا بتا دیجئے۔ میں نے کوئی دعا بتائی، کہتے ہیں تہجد میں پڑھ کے، ہم نے کہا اچھی بات، تہجد پڑھ کے دعا مانگو۔ اب تہجد تو اس بچے نے پڑھی لیکن تہجد پڑھنے میں اتنا تھک گیا، نیند اتنی ٹوٹ گئی کہ فجر اس کی چھوٹ گئی۔ ایسی تہجد سے کیا فائدہ؟ جس تہجد کی وجہ سے فجر کی نماز فوت ہو جائے اس سے بہتر ہے تہجد آپ نہ پڑھیں۔ ایسے ہی رمضان شریف کے روزوں پہ کوئی آنچ نہیں آنی ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں خوب، لیکن آخری کے دنوں میں روزے نہ رکھیں۔ البتہ 15 تاریخ میں اگر روزہ رکھنا ہے تو دوسرے حوالے سے روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ ایام بیض کی نسبت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ایام بیض، جس کو آپ 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 ان دنوں میں آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس نسبت سے روزہ رکھنا ہے تو رکھ لیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بہرکیف علماء نے شعبان کی 15 تاریخ کے حوالے سے کسی روزے کا ثبوت نہیں پیش کیا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات میرے عزیزو، اس رات میں قبرستان جانے کا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں، وہ بھی بدعت ہے۔ قبرستان کے سلسلے میں ہمیں صاف ہدایتیں، قبرستان خوب جایا کرو، وہاں جانے سے فائدے ہوتے ہیں، دنیا سے دوری پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کروڑ پتی، یہ ارب پتی، یہ زمیندار، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب، یہ جوان، یہ سب لیٹے ہوئے بیچارے گمنامی کی زندگی میں، دنیا انہیں فراموش کر بیٹھی، یہی دنیا ہمارے ساتھ کرے گی۔ اور دنیا دھوکے کا سامان ہے بہرکیف۔ ابھی ہمارے ملنے جلنے والوں میں ایک شادی ہوئی، میں اس شادی میں نہیں شریک ہوا جان بوجھ کر کے۔ ان کے گھر میں ایک ذمہ دار کا انتقال ہوا، مشکل سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے انتقال ہوا۔ جس بچی کی شادی اور جس بچے کی شادی ہو رہی تو اس کے سگے چچا کا انتقال ہوا۔ گھر ایک ہی جوائنٹ فیملی تھی۔ اب شادی ہوئی تو مجھے لوگوں نے بتلایا کہ جو دنیا سے چلا گیا، اس کی بچیاں، اس کی بیوی، اور یہ تو بالکل قریبی ہوئے، لیکن ٹھیک ہے دوسرے لوگ بھی پٹاخوں میں، اسراف میں، بے حیائی میں، خوشیوں میں مست تھے، لیکن افسوس اس کی بچی بھی اور اس کی بیوی بھی دنیا میں مست تھی۔ بالکل نہیں یاد تھا کہ میرا شوہر ابھی دنیا سے گیا ہے۔ وہ بیٹی بھی فراموش کر بیٹھی کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میں یتیم ہو گئی ہوں۔ یہ دنیا ہے، کون کس کو یاد کرتا ہے یہاں۔ اسی لیے ایک بزرگ کا، غالباً یا کسی صحابی کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہنے لگے دیکھو بھائی ایسا ہے کہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ جو اس دنیا سے آیا اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ بیمار چل رہے تھے کہ دیکھو میں بھی جانے والا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ دنیا بھول جاتی ہے، لیکن تم سے اتنی گزارش ہے کہ جلدی نہ بھولنا۔ تو دنیا دھوکے کا سامان ہے، کون کس کو یاد کرتا ہے۔ کتنی بیویاں ہیں جو شوہر کے مرنے کے بعد شادیاں کر لیتی ہیں، کتنے شوہر ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں اپنی بیویوں سے،
بیوی گزری نہیں کہ دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہم قبرستان جائیں، خوب جائیں، روزانہ جائیں، ہفتے میں جائیں، وہاں جا کر کم از کم ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہی ہمارا اصل مسکن یہی ہے، اور ساری دنیا چھوڑ کر ہم کو یہاں چلی جائے گی۔ عجب دنیا کا نظام ہے۔ تو اس نسبت پر قبرستان جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، لیکن اس کو شب برات سے خاص کر دینا، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ بعض روایتوں سے صرف اتنا ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر شریف میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، لیکن بعد میں صحابہ نے اس کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنایا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر اس کی کوئی خاص اہمیت ہوتی تو آپ بار بار جاتے، یا آپ کے بعد صحابہ بار بار جاتے، اس روایت کو، اس سنت کو زندہ رکھتے، لیکن زندہ نہیں رکھا۔ تو اس لیے قبرستان جانے کا آپ جائیے، خوب جائیے، لیکن اس رات میں بطور خاص یہ سمجھ کر کے قبرستان جانا کہ ثواب ہے، دین ہے، یہ گناہ کی چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بطور خاص وہاں پر جو خرافاتیں ہوتی ہیں، میلے لگتے ہیں، عورتیں بے حیائی کے ساتھ وہاں پر جاتی ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ جس قبر پر آپ اپنے بزرگوں کے روح کی تسکین کے لیے آپ اگربتی سلگا رہے ہیں، آپ وہاں پر پھول ڈال رہے ہیں، ایک تو وہ دنیا اسباب کی نہیں، دوسری دنیا ہے۔ اور آپ کو کیا پتہ کہ آپ کے دادا کو یہاں آئے ہوئے 20 سال ہو گئے، 20 سال میں یہاں پر 20-25 لوگ اور اسی جگہ دفن ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو یہ قبرستان تھا جو ہماری سوسائٹی کے زیر نگرانی امرپالی پہ تھا، وہ تو نہ جانے کتنی بار بھر چکا۔ وہاں تو قبر کھودیے تو ہڈیاں ملتی تھیں وہاں پر، وہ دوسری دنیا ہے، وہ اسباب کی دنیا نہیں کہ آپ کی وہاں خوشبو پہنچ جائے گی، آپ کی پھولوں کی خوشبو پہنچ جائے گی، وہ تو اعمال کی دنیا ہے۔ آپ کو کچھ پہنچانا ہے اگر بائی دا وے، تو آپ وہاں پر ان کے لیے صدقات کریں، ان کے نام پر مساجد کی تعمیر کریں، یہ چیزیں وہاں پر پہنچیں گی۔ لیکن آپ سوچیں کہ خوشبو خالی کافی ہو جائے گی، چیزیں وہاں نہیں پہنچتی کبھی بھی۔ تو اس انداز سے وہاں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، اور ایک درجے میں بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قبرستان میں کسی بھی شکل میں سوائے بڑی مجبوری کے آگ کا لے جانا حرام ہے۔ اب اگربتی بھی آگ کی ایک شکل ہے، علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ اگر رات کا موقع ہے، لائٹ نہیں ہے، تو آپ موم بتی جلا سکتے ہیں، اس کی اجازت بحالت مجبوری ہے، لیکن عام حالت میں وہاں پر آگ کی کوئی چیز لے جانے کی کوشش نہ کی جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اب بزرگوں کے لیے جو ایصال ثواب کا مسئلہ ہے، اس کے سلسلے میں ایک بات کہوں گا یہاں پر، سب سے زیادہ جس چیز کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ان کی طرف سے قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں، اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، آپ درود شریف پڑھ کر بخشتے ہیں، اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، کچھ اختلاف علماء کا، لیکن اکثر علماء کی رائے ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن جس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، اس میں تو آپ کو بعض علماء ایسے ملیں گے کہ نہیں اس کا ثواب نہیں پہنچے گا، بعض علماء کہیں گے پہنچے گا، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے اس میں سارے علماء متفق ہیں کہ اس کا ثواب ہر حال میں پہنچتا ہے اپنے بزرگوں کو، اور وہ ہے مال کا بزرگوں کے نام سے خرچ کرنا۔ اس سلسلے میں علماء کا بھرپور اتفاق ہے، بزرگوں کے نام سے مسجدیں تعمیر کرائیں، بزرگوں کے نام سے مدرسوں میں پیسہ لگائیں، بزرگوں کے نام سے یتیم بچیوں کی کفالت کریں، بزرگوں کے نام سے پیسہ خرچ کریں، بیماروں کا علاج کرائیں، وہ پیسہ، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو بہت پہنچتا ہے۔ میں یہاں پر اسی پس منظر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس وقت شب برات کے حوالے سے۔ مجھے اگرچہ اس وقت تھوڑی سی گفتگو تعلیم کے حوالے سے کرنی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ، یہ باتیں، ان باتوں کا مکمل ہونا ضروری تھا۔ ایک بات سمجھ لیں یہاں پر، جو میں نے بات کہی ہے، پانی، پیسہ، یہ ابھی آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا، ہندوستان کے کسی علاقے میں ایک مسلمان بچہ ایک مندر گیا، وہاں اس نے پانی پی لیا، اس کو پھر لوگوں نے مارا پیٹا۔ دیکھیں میڈیا آپ تک باتیں نہیں پہنچا رہی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہندوستان کی اتنی بدنامی ہو رہی ہے کہ ہم بتلا نہیں سکتے۔ سویڈن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تقریباً اب سمجھیے کہ یہاں ڈیموکریسی برائے نام بچی ہے، سویڈن ملک نے پاس کر دیا چیز۔ لیکن بہرکیف اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے، شعور آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ 2-4 بچوں کو مار کر کے اور 2-4 مسلمانوں کی موب لنچنگ کر کے
30 کروڑ مسلمانوں کو تھوڑی ختم کر دیں گے، اتنا آسان تھوڑی ہے کسی قوم کو پھر مسلمان کو ختم کرنا جس کی حفاظت اللہ کر رہے ہوں۔ 200 سال سے نہ جانے حکومتوں نے کتنے منصوبے بنائے، 200 سال سے کسی حکومت نے ہم کو نہیں بخشا، بلکہ بعض اعتبار سے یہ حکومت زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کو واضح کر دوں جلدی سے ورنہ لوگ کچھ الزام لگا دیں گے۔ بہتر یہ کہ 100 روپے میں اگر پیٹرول مولانا صاحب کو مل رہا ہے تو پنڈت جی کو تو 100 میں مل رہا ہے، ان کو تھوڑی 70 میں مل رہا ہے۔ گیس اگر ہم کو 850 ملی تو ان کو بھی تو مل رہی 850۔ اب سمجھ کا پھیر ہے، تم خوش ہو اپنی دنیا میں، ہم جہاں تھے ہم وہیں ہیں، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا بھائی۔ پنچر ہم بناتے تھے، رکشہ ہم چلاتے تھے، چائے ہم بیچتے تھے، مکینک ہم تھے، بال ہم کاٹتے تھے، مزدوری ہمارے پاس چڈی بچی تھی وہ آج بھی ہے۔ ہم نوکری میں تھے ہی نہیں تو تمہارے کیا نقصان پہنچایا؟ نوکریاں گئیں تو تمہاری گئیں، ہماری تھوڑی ہم تھے ہی نہیں تو نوکری کیا لے جاؤ گے؟ تمہارے تو پورے کپڑے اتر گئے۔ تو سمجھ کا پھیر کے اللہ ان کو ہدایت دے اور عقل و شعور دے اور تھوڑا سا شرم بھی دے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام نہ کرو جس سے دنیا میں بدنامی ہو۔ خیر، ایک گزارش میری یہاں پر آپ تمام حضرات سے بطور خاص ہے، اور میں نے جو ایصال ثواب والی بات کی اس پس منظر میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے۔ ہمارے بعض علماء نے کہا ہے، اپیل کی ہے اس وقت کہ ان کی اس حرکت کا ہمیں بھرپور جواب دینا ہے، لیکن کیسے جواب دینا ہے؟ محبت سے جواب دینا ہے۔ یہ بہت قیمتی موقع ہے مسلمانوں کو اپنا اخلاق اور اپنا کردار، اپنی اصلی شکل عوام کے سامنے پیش کرنے کی۔ اللہ شر سے خیر کے راستے نکالتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے پیچھے پوری میڈیا پڑی، لیکن ایک نیک آدمی نے بڑی اچھی بات کی، صاحب یہ میرے محسن ہیں، یہ تبلیغی جماعت پر جنہوں جو حرکتیں کی ہیں ان کا احسان ہے صاحب۔ انہیں کیا احسان ہے کہ کم از کم ہندوستان کا بچہ جان تو گیا ہم کو کہ تبلیغ کیا چیز ہے۔ اب جان گیا تو پڑھے گا بھی، قریب بھی آئے گا، دیکھے گا بھی، تو انشاءاللہ موقع بھی ملے گا۔ وہی تم ڈال تو ہم پات، غیبی نظام تو خدا کا چل رہا ہے نا، اسی کی طاقت ہے شر سے خیر کے راستے نکالنا۔ تو ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اس وقت بہت قیمتی موقع ہے، ان کی اس حرکت کا ہمیں پورے ہندوستان میں بھرپور جواب دینا ہے، گاؤں گاؤں، گلی گلی، چپے چپے جواب دینا ہے۔ اور جواب دینے کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی مسجدوں میں، اور اس میں وہ لوگ زیادہ پیش رہیں جو شب برات کو جاتے ہیں قبرستان، اپنی اپنی مسجدوں میں ہم ٹھنڈے پانی کی مشین لگوائیں اور اس میں لکھیں پانی سب کے لیے، ٹھنڈا پانی سب کے لیے، اور دکھلائیں دیکھو تم مندروں میں روکتے ہو، ہم سب کو پانی پلاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ہمارا مذہب تفریق نہیں سکھاتا ہے، نفرت نہیں سکھاتا، مسلمان نفرت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں اس انداز سے بھرپور جواب دینا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں بیجا مقامات پر، 10 20 25 50 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، مسجد میں اس کی ایک ٹوٹی باہر نکال دیں، ہر مسجد میں انتظام ہونا چاہیے، ایک پیغام جائے گا یہاں سے انشاءاللہ۔ اور اس موقع پر بہت اچھا پیغام جائے گا کہ تم نے تو اپنے بینر تک لگائے کہ ہمارے مندر میں غیر ہندوؤں کا آنا منع ہے، میں لگاؤں گا ہمارے یہاں سب آئیں بھائی، مسلمان نہیں غیر مسلم بھی آئیے، آپ ہمارے دیکھیے آ کر مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ آپ بینر ایسے لگوائیے، مسجد سب کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، اور پانی سب کے لیے۔ تم نفرت سے کام کرو، ہم تمہیں محبت سے ماریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ محبت سے مقابلے کیے اور محبت کے ذریعے سے دنیا کے دل جیتے۔ تم لوگوں کو مٹاتے ہو، ہم لوگوں کو جیتتے ہیں، یہ فرق ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، یہ فرق ہے۔ چنانچہ جو میں 1 منٹ جلدی سے اور لے لوں آخری بات کہہ کر کے کہ ایک خرافات ہمارے اور ہے شب برات میں حلوے کی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حلوہ پوڑی یہ دین ہے؟ ارے دین جو وہ کرو بھیا، حلال کھاؤ، ایماندار رہو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، نماز پڑھو، پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرو، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، حلوے کی فکر پڑی ہوئی۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو بھائی؟ دین کوئی مذاق ہے، تماشا ہے؟ حلوہ پوڑی دین ہوتا ہے کہ حلوہ بتانے کے لیے حضور کو اللہ نے بھیجا، اور حضور نے اور صحابہ نے اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں پیش کی خالی حلوہ سکھانے کے لیے؟
تو اللہ کرے کہ میں نے اسی لیے شروع میں جو آیت پڑھی تو اس میں یہی مفہوم تھا کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.